میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایکسپوزڈ بائی ڈاکٹر مرزا۔ ناظرین، ورلڈ بینک نے پاکستان کے اکنامک ماڈل کو ناکام قرار دے دیا ہے۔ ورلڈ بینک ہیز ڈکلیئرڈ پاکستان اکنامک ماڈل اے فیلئر۔ ناظرین، ورلڈ بینک کی جو تازہ ترین اس وقت رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان سے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح 39.4% ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,25,00,000 اور مزید، یعنی 1,25,00,000 مزید لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان میں 9,50,00,000 لوگ اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا کہ ایک سال میں جو غربت کی جو سطح ہے اس کے گرنے یا بڑھنے، جیسے بھی آپ دیکھ لیں، یعنی کہ غربت کی لکیر سے نیچے جو رہنے والے افراد ہیں ان کی تعداد میں چونکہ اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے پاکستان کا جو اکنامک ماڈل ہے وہ فیل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان غربت کے خاتمے کی کوششوں میں ناکام ہو چکا ہے، لہٰذا ورلڈ بینک نے اب یہ مطالبہ کیا ہے، آئی ایم ایف تو ایک طرف ہے نا، ورلڈ بینک نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ زراعت پر ٹیکس لگایا جائے۔ یہ وہ مطالبہ ہے جو میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جاگیرداری نظام کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستان میں جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جب تک وہ نہیں ہوتا اس وقت تک زراعت کے اوپر، یعنی ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک فیکٹری کھولتے ہیں، اس کے ساتھ ہی زرعی زمین خرید لیتے ہیں، فیکٹری سے جو ان کو کمائی ہوتی ہے اس کو ٹیکس سے بچانے کے لیے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ آمدن ہمیں ہماری زرعی زمین سے ہو رہی ہے، اس پہ ٹیکس نہیں ہے، اور اس طرح سے لوگ امیر سے امیر تک جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ عوام غریب سے غریب تر ہو رہی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو جائیداد ہے، پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کیا جائے۔ پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یہ جنرلائز پراپرٹی ٹیکس انکریز ہوتی ہے تو پھر غریب آدمی جو ہے اگر اس کا اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو مالک مکان کے اوپر چونکہ ٹیکس لگے گا زیادہ، لہٰذا کرائے کے جو گھر ہیں ان کے کرایوں میں بھی آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور ٹیکس کو جو ہے اس کی ریشو جو ہے وہ 5% تک لائی جائے، اور اخراجات کو کم کر کے جی ڈی پی کے 2.7% تک لایا جائے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی جو ہے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم پاکستان کے بارے میں آپ کو سچی جانکاریاں دے رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کا وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں جا کے جھوٹ بول رہا ہے بھارت کے خلاف اور کہہ رہا ہے کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ظلم سوشل میڈیا نے ننگا کر دیا کہ وہ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بھارتی یونین ٹیریٹری کشمیر کو جو ہے وہ اسمارٹ سٹی بنا دیا گیا ہے، وہاں 5G آ گیا ہے، وہاں پہ یونیورسٹیاں، کالج، اسکول، ریلوے، ایئرپورٹس ان کو بہتر کیا جا رہا ہے، وہاں پہ 78,000 کروڑ روپے کی جو ہے وہ مرکز نے سرمایہ کاری کی ہے، وہاں پہ G20 کے اجلاس کر کے سری نگر کو دنیا کے سیاحتی نقشے پر جو ہے نمایاں کیا گیا ہے، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ شاید وہ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، وہ صرف GHQ کے بھیجے ہوئے جو بریفنگ ہوتی ہے وہی پڑھ کے جو یونائٹڈ نیشن پہنچ گئے۔ اسی طرح سے ہم پاکستان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایکچولی پاکستان کی سچویشن کیا ہے۔ دیکھتے رہیے پاکستان ایکسپوزڈ بائی ڈاکٹر مرزا۔